سب کے لیے ایک میسیج ہے کہ یہ وقت ایک مشکل وقت ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ انسان کو سمجھ آتا ہے اور گزر بھی جاتا ہے، لیکن اس کے لیے جو انسان کو جس طرح ایک موٹیویشن ہونی چاہیے انسان کے پاس کہ انسان جو ہے اپنے آپ کو مضبوط رکھے، ثابت قدم رکھے، تو ایک دن جو ہے وہ اپنی منزل کو انشاءاللہ پا ہی لیتا ہے. لیکن اس کے لیے مین چیز میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ادھر 100 ڈیز تو جو ہیں جو ہم ادھر گزارتے ہیں، لیکن ان 100 ڈیز میں بھی ہم جو گزارتے ہیں سیکھتے تو ہیں، لیکن ہمارا جو مائنڈ ہے اسے ایکسیپٹ نہیں کر رہا ہوتا پراپر طریقے سے. لیکن جو اس کے بعد 100 ڈیز ہم یہاں پہ فالو اپ میں آتے ہیں اور ڈاکٹر صاحب کے گروپس اٹینڈ کرتے ہیں، میرے خیال میں وہ اس کا جو رزلٹ ہے نا وہ تقریباً 200% ہوتا ہے. جب میں ادھر یوں آیا ہوں 100% میں نے 100 ڈیز یہاں پہ گزارے ہیں، گزارنے کے بعد جب میں واپس گیا ہوں تو میں پھر بھی جو ہے وہ ابھی بیچ میں جون سا ہے وہ اب مینٹلی طور پہ اپنے آپ کو سیٹسفائڈ نہیں کر پا رہا. ادھر آتا تھا کیونکہ 3 منتھس کا یہاں پہ ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا کہ آپ نے 100 ڈیز باہر بھی ایسے ہی آنا ہے ایس او پیز کو دیکھتے ہوئے. لیکن وہ میں آتا تھا تو شروع میں ایک زبردستی آتا تھا، یہ ایک زبردستی انسان آ رہا ہے کہ چلیں جی جانا تک سے پیرنٹس لے کے جا رہے ہیں. لیکن اس کا اثر میں نے پھر آہستہ آہستہ دیکھا کہ جب میں یہاں پہ آتا تھا تو وہ جب گروپس ہوتے تھے وہاں جو باتیں ہوتی تھی یا ڈاکٹر صاحب جو لیکچر دے رہے ہوتے تھے، وہ بے شک میں اپنے مینٹلی طور پہ کوشش کر رہا تھا کہ میں غیر حاضر ہوں، لیکن وہ چیزیں جون سی ہیں میرے دماغ میں میرے کانوں میں وہ بار بار جو چیزیں جا رہی تھی، بار بار جون سی ہیں وہ میں سن رہا تھا، کان تو میرے کھلے ہوئے تھے سن رہا تھا. لیکن پھر آہستہ آہستہ جو ہے مجھے احساس ہونا شروع ہو گیا کہ واقعی جو ڈاکٹر صاحب باتیں کر رہے ہیں یا باقی جو سب باتیں کر رہے ہیں یا پیرنٹس جو باتیں کر رہے ہیں وہ صحیح ہیں. پھر آہستہ آہستہ وہ مجھے اٹریکٹ کرنی شروع کر دی ڈاکٹر صاحب کی باتوں نے. اور پھر اس طرح کرتے کرتے وہ جو 100 ڈیز ہیں وہ تو پھر گزرے. پھر ایک وقت ایسا آیا اور اس طرح کا آیا کہ میں پھر مجھے کوئی نہیں کہتا تھا کہ بھئی یہاں پہ آ رہا ہے، میں خود فالو اپ پہ آنے کے لیے پہلے ریڈی ہو جاتا تھا. تو یہ میرے بھائی بیٹھے ہیں ادھر سب میں بھی اسی سٹیج سے گزر کے گیا ہوں، سب کچھ میں نے بھی بیئر کیا ہے، سب کچھ کیا ہے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ لائف جو سی ہے وہ یہی ہے جو وداؤٹ نشہ ہے، وداؤٹ ڈرگز ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ اسے مطلب یہ ہے کہ اس چیز کو سائڈ پہ رکھ کے باقی زندگی بہت پیاری ہے، اگر آپ اس میں انوالو ہوتے ہیں تو آپ آٹومیٹکلی ان سب چیزوں کو بھول جائیں. لیکن اس کے لیے یہ ہے کہ آپ کو مینٹلی طور پہ اپنے آپ کو پریپیئر کرنا پڑے گا کہ مجھے اس چیز سے نکلنا ہے باہر. اگر آپ دل میں کچھ اور رکھیں گے اور ظاہری طور پہ سب کو دکھانے کے لیے کچھ اور دکھائیں گے، پھر آپ کبھی بھی اس چیز سے باہر نہیں نکل سکتے. تو اس کے لیے اسپیشلی جون سا ہے نا آپ کو اپنے انر سول کو یا اپنی انر سیلف کو جون سا ہے اس لیے پریپیئر کرنا پڑے گا اور اسے پراپر اس بات کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا کہ میں نے اسے کوئٹ کرنا ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ جو میری تمنا آپ کو خوش دیکھنے کی ہے نا وہ ابھی پوری نہیں ہوئی. میں چاہتا ہوں کہ بہت جلد وہ وقت آئے میں پھر آپ کو بھی میڈل ہم دیں اس بات کا کہ آپ نے خوشی کو گلے لگا لیا ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ یہ شروع میں جب بندہ کسی مصیبت میں سے نکل رہا ہوتا ہے تو امید کوئی خاص ہوتی نہیں، زور لگا رہا ہوتا ہے تو ڈس ہارٹ بھی بہت ہوتا ہے. آج کل وہ میں آپ کو بتایا تھا ایک فزیو تھراپسٹ میرے کسی پیشنٹ کے فادر نے بھیجا میرے لیے کہ بھئی اب آپ اتنی ورزش کرتے ہیں تو فزیو تھراپی بھی کرایا کریں. اور وہ پچھلے 8-9 دن سے فزیو تھراپی کرا رہا ہے اور ساتھ مجھے بتاتا رہتا ہے کہ میں تھوڑے جوڑ ٹلے کر دینے نے، میں جوڑ کر دینے نے تھوڑے سارے نویں سرے تو سیٹ کراں گا. تو میں کہتا کری جاؤ، حالانکہ اس سے کافی موڈ اور مزاج کی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں کیونکہ وہ ایک جوڑ کو اسٹریچ کرتے ہیں اوور لمٹ، کہ جتنا اسٹریچ کیا جا سکتا ہے اس کو اوور لمٹ کرتے ہیں تو پھر مجھے ڈیفیکلٹیز ہوتی ہیں، کام کرنے کی ڈیفیکلٹیز ہوتی ہیں. پر میں ان کو کہتا ہوں تسی اپنا کام کری جاؤ، میرے تے نہ جانا. میں نے کہا اگر میری سنیں گے تو میرا تو دل چاہے گا کہ میں جو ہے یہ نہ کروں. اگر آپ میری سنیں گے تو میری نہیں سننی آپ نے. تو پرسوں رات میں نے ان کو فون کیا کہ کل صبح نہ آئیے گا، ایک ٹی وی پروگرام ہے میرا. کہتے سچ مچ ٹی وی پروگرام ہے؟ میں کہا ہاں سچ مچ ٹی وی پروگرام ہے، تو صرف کل کا دن نہ آئیے گا. پھر
اگلے دن آ جائیے گا. تو آج وہ آ کے پھر مجھے پوچھتا ہے واقعی ٹی وی پروگرام سے, یعنی میں نے کہا آپ کو اتنا شک کیوں ہے؟ کہتا ہے جن کے ساتھ میں کام کرتا ہوں سارے بہانے بنا دینے. تو میں نے کہا کہ نہیں, میں بہانے نہیں بناؤں گا, اور چونکہ وہ ایک ٹف کام ہے, طبیعت کے خلاف ہے, پٹھوں کو کھینچنا, جوڑوں کو کھینچنا, لیکن اوورآل مجھے پتہ ہے کہ 2-3 ہفتے میں وہ نارملائز ہو جائے گا. لیکن مورائل پہ اثر ابھی پڑتا ہے اور موڈ پہ اثر پڑتا ہے, بعض اوقات کام کرنے کو دل نہیں کرتا. لیکن جب میں یہاں آ جاتا ہوں تو وہ چیز بالکل بھول جاتی ہے اور میرا موڈ بن جاتا ہے پھر اسی طرح کا جیسے کہ آپ سے باتیں کرنے کا بنتا ہے. سب سے بڑا چیلنج یہی ہے کہ میں اپنے آپ کو کلین رکھوں, کلین اینڈ نیٹ رکھوں. اس کے لیے جو ایک تو یہ ہے نا کہ آپ نے 3 months کا جو فالو اپ کرنا ہے بعد میں, وہ تو ہے ہی ہے, لیکن اس کے ساتھ بہت مشکل ہے. لیکن اس کے ساتھ جو آپ کو وہ 3 months کے اگلے 100 days کے جو ڈاکٹر صاحب کی طرف سے یا ولی ویز کی طرف سے جو SOPs دیے جاتے ہیں کہ ان چیزوں کے اوپر آپ نے عمل کرنا ہے, وہ بھی ساتھ جو ہے وہ لازم ہوتی ہے, کیونکہ وہ سٹینڈز جو سے ہوتے ہیں جنہیں آپ سٹینڈز کہتے ہیں. جان چھڑوانے کے لیے اصل میں بات یہ ہے کہ دیکھیں کہ جان تو خود ہی چھٹ جاتی ہے جب آپ اس کام سے باہر آ جاتے ہیں, ایک چیز سے نکل جاتے ہیں. جب ایک کام آپ کر ہی رہے ہیں, وہ کوئی بھی ہو, فرض کریں آپ ایک بزنس کر رہے ہیں, جب آپ اس بزنس میں انوالو جب تک رہتے ہیں اس وقت تک کہ آپ کو ہر چیز کی ہاؤ ہوتی ہے. جب آپ اس بزنس کو چھوڑ دیتے ہیں یا اسے سوئچ آف کر دیتے ہیں, پھر آپ کو اس کی ہاؤ بھی نہیں رہتی کہ کیا ہو رہا ہے. جب آپ کو اس سے دوسرے دوستوں سے کام نہیں پڑنا, اگر آپ کو یہ دل میں ہے کہ مینو اینا نال کی کام, لیکن جب تک آپ کے ذہن میں ہوتا ہے نا کہ مینو کو کام پینا ہے اینا نال, تو اس وقت تک ملنے کو دل کرتا ہے. جب آپ کو پکا پتہ چل جاتا ہے کہ مینو کوئی کام نہیں پینا اینا نال. جن کو ان سے فائدہ ہوا ہو بزنس دے وچ وہ تے لب دے نا کہ یار وہ تو فائدہ ہے. لیکن اصل بندے کلپریٹ کون ہوتا ہے؟ بندہ خود ہوتا ہے. وہ اس کے من میں خرابی ہوتی ہے, اس کا جو بیسٹ فرینڈ اندر سے وہ زور مار رہا ہوتا ہے نا کہ نشے کو تلاش کرو. لیکن یہ جو ہوتی ہے نا بیچ میں چیز کے پٹھا سا بیٹھ جاتا ہے, اداس ناراض بندہ ہو جاتا ہے, یہ مجھے لگتا ہے کہ کافی مشکل ہوتا ہے اور سمجھ نہیں لگتی کہ یہ اس وجہ سے ہے کہ میں نے نشہ چھوڑا ہے. زیادہ تر پیشنٹ سمجھتے ہیں کہ یہ جو میں اداس ناراض ہوں یہ اس وجہ سے ہوں کہ یہ سٹینڈز کی وجہ سے میں ہوں. اگر مجھے موبائل مل جائے تو میں خوش ہو جاؤں گا, اگر مجھے گھومنے پھرنے کا موقع اور ڈھیر سارے پیسے اور بیکنگلی پیسے مل جان تو پھر مطلب ہے پھر میں بڑا خوش ہوں گا. لیکن اصل میں جو چیز ہے کہ اداسی ناراضی ہوتی کیوں ہے, وہ نشہ چھوڑنے سے ہوتی ہے, کیونکہ نشے نے چک کے رکھیا ہوتا ہے. تو جدو نشہ تھلے نکل جاتا ہے تو پھر چھت ٹہن دی کوشش کر دی ہے کہ ٹہ جائے کدھرے. کل میں ادھر ٹرائنگل پہ واک کر رہا تھا تو ایک پیشنٹ اور اس کی وائف مجھے ملی اور وہ مجھے تلاش کر کے ملی. ان کو پتا تھا کہ میں واک کر رہا ہوں ٹرائنگل پہ. تو وائف نے کہا کہ اے ہن تقریباً رون آکا ہو گیا ہے. تو میں کیا میں تینوں ملانی ہاں ڈاکٹر صاحب نال, تے تو کر جا کے گل کی مسئلہ ہے. رون تے دل کردا ہے, رون ہاکا سمجھتے ہیں آپ؟ مطلب اگر وہ یہاں ہیں تو اگر وہ چاہیں تو وہ بتا سکتے ہیں. آپ کی بیگم صاحبہ کہاں ہیں؟ وہ نہیں آئیں, تو وہ ان کو لے کے آئیں اور وہ تھوڑی اس بات پہ تھکی بھی ہوئی تھیں کہ میں ان کی بھار چکنا پیندا ہے. بندے نو اپنے موڈ دا بھار چکنا پیندا ہے, اپنے موڈ دے نال پھر اپنے خامد دے موڈ دا بھار چکنا پے تو بڑا مشکل ہوندا ہے. تو انہوں نے کہا کہ تقریباً رون والا ہویا ہے. تو میں نے کہا کہ نارمل ہے, یہ رونا جو ہے یہ اصل میں نشہ چھوڑنے کا رونا ہے. یہ سمجھ رہے تھے کہ رونا میرا اس لیے ہے کہ مجھے ابھی تک بزنس میں واپس ایکسیپٹ نہیں کیا گیا, فیملی بزنس میں مجھے اپنے سلاٹ پہ دوبارہ فٹ نہیں کیا گیا. تو میں نے کہا کہ کچھ اور وقت گزرنے دیں, 1 مہینہ, تو پھر میں کہوں گا آپ کے فیملی بزنس والوں کو کہ وہ آپ کو دوبارہ انڈکٹ کریں, اور جب مجھے بھروسہ ہوگا آپ پہ تو میں ان کو کہوں گا کہ اس پہ بھروسہ کریں, اور فی الحال آپ اپنی ذات پہ کام کریں اور اس بات کو سمجھیں کہ یہ جو موڈ نیچے گرتا ہے اس کی بڑی معقول وجہ ہے کہ نشہ چھوڑا ہوا ہے جس نے جعلی طریقے سے اٹھا کے رکھا ہوا تھا کام,
اور اب وہ جعلی طریقہ بیچ میں سے نکل گیا ہے، تو آہستہ آہستہ آپ کو اپنے دم پر اپنے موڈ اور مزاج کو اٹھانا ہوگا. لیکن ہر مریض جو ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کو جو تکلیف ہو رہی ہے، اس کو جو اذیت ہو رہی ہے، وہ اس وجہ سے ہو رہی ہے کہ مینوں کوئی میریاں گلاں نہیں مانتے، میرا کوئی اختیار نہیں ہے. میں کمرے 'چ بھی ہوا تے باہر کن لا کے کھلوتے ہوندے نے کہ اندر پتہ نہیں کی کردا پیا ہے، کدے نال گل کر رہا ہے. تو یہ جو ساری سچویشنز ہیں، مجھے اس کا دکھ ہے. تو وہ پتہ نہیں آپ نے ایک مثال سنی ہوئی ہے کہ نہیں، جو کہ اچھی مثال نہیں ہے، لیکن میں پھر بھی بات سمجھانا چاہتا ہوں، تو آپ مجھے معاف کریں اگر وہ مثال بہت اچھی نہ لگے تو آپ مجھے معاف کر دیں. وہ یہ ہے کہ روندی یاراں نوں تے لے لے نا بھراواں دا. اچھا میں سمجھا دیتا ہوں کہ مطلب وجہ کوئی اور ہے لیکن بیان کوئی اور. وجہ یہ ہے کہ میرا نشہ مجھ سے چھٹ گیا ہے، لیکن اگر میں یہ کہوں گا کہ مینوں چرس پہ یاد آندی ہے یا مینوں آئس پہ یاد آندی ہے یا نشے مینوں یاد آندے نے، تے پھر وہ چھتر لا لین گے گھر والے، یا انہوں ڈر ہوتا ہے انج کے انج کر لین گے. حالانکہ یہ ماحول ہونا چاہیے کہ وہ کہہ سکے کہ مجھے اصل میں سچی گل ہے وے کہ مینوں رہ رہ کے نشے دی یاد آندی ہے. تے گھر والے کہن کہ ہوندا ہے انج، تینوں پتہ ہے نشے دے زمانے بھی تے یاد کرنا، تیرے نال ہوئی کی سی، نشیاں دے نال تیرے نال بیتی کی سی، تیری بدنامی کنی ہوئی سی. تو طریقے سے گھر والوں کو تعزیت کرنا سیکھنا ہوگا، اپنے مریضوں سے تعزیت کرنا. تعزیت کا مطلب ہوتا ہے کسی کی اذیت کم کرنا. کسی کے پاس جانا، ان کہنا تیرا موبائل گواچ گیا ہے تے بڑا افسوس ہویا، چل کوئی گل نہیں، نواں ماڈل لے لیں، انجوائے حکومت ونڈے گی موبائل کسی دن، یا کوئی ایسی گل، کوئی افسوس کا اظہار آپ اس کے ساتھ کریں گے تو ایسے ہی کریں گے نا. تو تعزیت صرف یہ نہیں ہوتا کہ کسی کے مرگ پہ کرتے ہیں، کسی کے نقصان پہ، کسی کے روگ پہ، کسی کے سوگ پہ تعزیت کرتے ہیں. تعزیت ان باتوں کو کہتے ہیں جس سے اذیت کم ہوتی ہے. لیکن گھر والے تو پہلے بھی اپنے خدشوں میں ہوتے ہیں کہ کہیں ریلیپس تو نہیں ہو جائے گا. اوپر سے مریض جب ایسی باتیں کرے اگر کہ جی مینوں چرس یاد آندی ہے، تو پھر وہ گھر والے جو ہے وہ اس پہ بڑا ناراض ہوتے ہیں، وہ اس کی گنجائش نہیں چھوڑتے، اور وہ ایک پارٹی نہیں بنتے، دو پارٹیاں رہتے ہیں. جب مریض نشہ چھوڑ دیتا ہے تو آپ اصل میں ایک پارٹی ہو جاتے ہیں، دو پارٹیاں نہیں رہتے. تو اگر نشہ کوئی چھوڑتا ہے تو آپ ایک پارٹی نہیں ہوتے، تو پھر اس کو ایک اور پارٹی ڈھونڈنی پڑے گی. اسی لیے وہ جاتا ہے ادھر ادھر، ان ملنا. اور یہ بات تھوڑی سمجھنے کی ہے. سگریٹ پیا یہ نہیں، سگریٹ بھی شروع میں جب میں گیا ہوں جو 100 ڈیز باہر گزارے ہیں، اس کے بعد جو ہے سگریٹ سٹارٹ کر دیا تھا ذرا تھوڑا سا، لیکن وہ بھی ایسے کوئی مہینہ بڑی مشکلوں سے 1 منتھ. اس کے بعد کیونکہ اصل پتہ کیا بات ہے، جب ایک چیز وہ ایک وقت آ گیا تھا اس کے بعد کہ وہ میں جو سگریٹ بھی پیتا تھا نا، وہ صرف اپنے آپ کو ایک طرح سے میں سمجھتا تھا کہ میری سیٹسفیکشن ہے کہ میں سگریٹ پی رہا ہوں، تو چلو میں باقی چیزیں نہیں کر رہا، یہ میری سیٹسفیکشن ہے، چلو میں کچھ تو کر رہا ہوں. جی لیکن آہستہ آہستہ جو ہے پھر میں یہ سوچنے میں مجبور ہو گیا کہ کبھی دل نہیں بھی کر رہا تو میں ایسے سگریٹ پی رہا ہوں. میں یہ سوچنے میں مجبور ہو گیا کہ یہ میں کیا بے وقوفی کر رہا ہوں. مطلب اگر میرا دل نہیں کر رہا تو میں صرف ایک فارمیلٹی ایک چیز کو سگریٹ پیتا جا رہا ہوں. یہ کیا ہے، مطلب کیا کر رہی ہے، دھواں ہی ہے، اور اندر جا کے مجھے ڈیمیج بھی کر رہی ہے. دیکھیں پھر ڈپینڈ وہی بات وہیں پہ آ جاتی ہے کہ یہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے سدھرنے کا سوچ لیا ہے کہ نہیں سوچ لیا ہے. مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں اب اس وقت کے اندر 2 سال سے مجھے اوپر ہو گئے، 2.25 سال سے ابو ہو گئے ہیں. اگر مجھے دیکھیں کچھ ایک چیز ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ پرانے دوستوں کو نہیں چھوڑنا. یہ شاید ہمیں بہت بچپن میں ذہن میں کسی نہ کسی طریقے سے ڈال دیا جاتا ہے، اور ہمارے ذہن میں یہ پختہ عقیدہ بن جاتا ہے کہ جسے ایک دفعہ دوست کہہ دیں اس کے ساتھ ساری عمر دوستی رکھنی ہے. یہ کہیں ہماری فیری ٹیلز میں ہے، یہ ہماری فوک لور میں ہے. یعنی اگر آپ گانے سنیں گے تو دوستی کے بارے میں گانے ایسے ہوں گے کہ ہمارے ذہن میں یہ نظریہ، یہ ایمان انسٹل ہوتا چلا جاتا ہے. کیونکہ میں اس چیز میں سے گزرا ہوں، اور مجھے 55 سال کی عمر میں پہلی دفعہ یہ پتہ چلا کہ یہ بات غلط ہے.
اس کی زندگی میں کوئی بنیاد نہیں ہے کہ آپ ایک ایسے دوست کو نہیں چھوڑ سکتے جو کہ آپ کی زندگی کو خراب کرنے پہ تلا ہوا ہے, جو سچا دوست نہیں ہے اور جو کمپلس ہے یا ہواری ہے. تو میں 55 سال کی عمر میں, یعنی آج سے 14 سال پہلے میں نے ایک دوست کو چھوڑا, اور اس کے بعد میں نے اور بھی کچھ دوستوں کو چھوڑا جن کے بارے میں میرا خیال تھا کہ میری زندگی پہ ان کا منفی اثر پڑنے والا ہے. حتیٰ کہ کسی نے مجھے 2-4 دفعہ اگر یہ بھی کہا نا کہ تو کام نہ کریا کر, ریٹائر ہو جا ان ساڈے ورکراں تے ویلا ہو کے بہ جا, تے تو کام کیوں کرنا ہے, تے ہم ملنا چاہتے ہیں تو مل نہیں سکتے. میں نے کہا ملنے کی اگر آپ نے کبھی خواہش کی ہو تو میں نے نہ نہیں کی, لیکن یہ جو مجھے آپ کہتے ہیں نا کہ کام نہ کیا کرو, تو یہ کام تو میرا پیشن ہے. مجھے تو اللہ نے توفیق دی تو 25-30 سال اور کام کروں گا. تو اگر آپ مجھے یہ بار بار کہتے ہیں تو میں نے دل میں سوچا کہ پھر میں آپ کو چھوڑ ہی دیتا ہوں, اور فوراً ہی کوئی نیا دوست بنا لینا جو کہ مجھ سے زیادہ قابل یا مجھ سے زیادہ سمجھ والا اور خوش باش اور اچھے کام کرنے والا ہو. دوست بنانے کے لیے صرف یہی دیکھنا ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح مجھ سے اچھا ہو. تو یہ جو معاملہ ہے دوستوں کو چھوڑنے کا, یہ زیادہ مشکل نہیں, ایک پیراڈائم شفٹ چاہیے, ایمان کی تبدیلی چاہیے. اس پہ لکھا ہوا ہے, اگر آپ اس پہ دیکھیں, یہ جو میڈیلین ہے اس میں 3 جو چیزیں لکھی ہیں ان میں سے ایک چیز ہے پیراڈائم. پیراڈائم کا مطلب ہوتا ہے وہ ایک بڑی ایمان کی تبدیلی جو سب کچھ بدل کے رکھ دیتی ہے. پیراڈائم. ایک لکھا ہوا ہے پرپز. پرپز کا مطلب یہ ہے کہ کوئی آپ کی زندگی کا پرپز ہے, یا آپ کوئی درخت ہے جو ایک جگہ گڈے ہوئے ہیں, یا آپ نے کہیں جانا ہے. تو پرپز اگر آپ کا ہے تو وہ آپ کو دھکیلتا رہتا ہے. اور ایک لفظ نیچے لکھا ہوا ہے ریکوری. ریکوری کا مطلب ہے بحالی, ریسٹوریشن, کہ جو کھو دیا تھا اس کو پانا, واپس پانا, جو کھو دیا تھا, جو پرائیڈ تھی, جو عزت نفس تھی. تو وہ چیزیں جب کرتے ہیں تو آپ لانگ ٹرم گول سیٹ کرتے ہیں اور اپنی خوشیاں اس طرح حاصل کرتے ہیں, بجائے اس کے کہ کوئک فکس کر لیا, کوئی وقتی کام کر لیا اور پھر اس فکر میں پڑ گئے کہ ان اگلی باری کی کریں گے. جی سر ویسے تھوڑی سی بات سر کی فرینڈس کی بات ہو رہی تھی. وہ فرینڈس جو ہیں, جب آپ اپنے راہ راست پہ آ جاتے ہیں, جب آپ راستے میں آ جاتے ہیں تو آپ کو آٹومیٹکلی سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ جو دوست تھے میرے, وہ صرف میرے اس وقت کے ساتھ تک کے ساتھ, جو اس وقت ہی میرے ساتھ تھے جب میں اس کام میں تھا. جب آپ اس کام سے اپنے آپ کو پیچھے ہٹ دیتے, وہ خود ہی آٹومیٹکلی آپ سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں, کیونکہ پھر انہیں آپ سے کوئی مطلب نہیں رہتا نا. بالکل وہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ فیملی کی طرف سے بڑی سپورٹ ہے سب کچھ, لیکن فرینڈس بھی ہوتے ہیں, فرینڈس کی طرف بھی انسان اٹریکٹ ہوتا ہے, سب کچھ ہوتا ہے. لیکن مطلب کہ میں نے کوشش کی ہے کہ ایسے فرینڈس, بہت بڑی بات ہوتی ہے. یعنی 2 سال یعنی 27 منتھس نہ صرف نشے سے دور رہنا بلکہ اپنے کردار میں سدھار لانا اور بہتری کرنا. میں یہ بتاؤں گا کہ میرے نزدیک جو بندہ آج چھٹی کر کے گیا ہے اور کل آیا ہے, اگر وہ ایک دن سوبر ہے تو میرے نزدیک وہ بھی ہیرا ہے. نہیں, میں تو یہ ریسنٹلی تقریباً کوئی 4 to 5 منتھ ہوئے ہوں گے کہ میں نہیں آ رہا. کچھ میرے پرابلمس تھے, کچھ کرونا کی وجہ سے. اس سے پہلے میں وہ جو باہر 100 ڈیز گزارنے کے بعد تو میری اٹریکشن اور زیادہ, لگاؤ اور زیادہ ادھر ہو گیا تھا, تو میں آتا رہتا تھا. میں یہ نہیں ہے کہ آئی تھنک کرونا کا جو پہلی ویو تھی وہ جب ختم ہو رہی تھی تو وہ زمانہ تھا کہ ان کی بیوی فیملی وے پہ بھی تھی, تو کچھ مشکلات تھیں, وہ ساتھ آیا کرتی تھی. تو پھر انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ اب ہم یعنی روز نہیں آئیں گے, کبھی کبھی آئیں گے. تو میں نے کہا ضرور, لیکن میرے ساتھ ان کا واٹس ایپ پہ رابطہ کچھ نہ کچھ یہ مجھے بھیج دیتے واٹس ایپ پہ, کوئی نہ کوئی, آتے رہتے ہیں, ہم چکر لگاتے رہتے ہیں. ویسے ملنے بھی آ جاتے ہیں. اچھا, نارملی میں اس سے منع کرتا ہوں کہ جسے سوبرائٹی کہا جاتا ہے یہ ایک سیلفش کھلونا ہے. یعنی آپ اپنے طور پر اگر چراغ کی طرح جگمگا رہے ہیں تو دوسرا بھی کوئی اپنا فکر کر لے گا. میں اپنے پیشنٹس کو چونکہ جانتا ہوں کہ وہ ولنریبل ہیں, تو میں نہیں چاہتا کہ آپ کسی کے پیچھے جائیں کہ بھئی تم سدھر جاؤ اور وہ کہ آؤ تم میرے پیچھے آؤ میں سدھرتا ہوں, اور پھر وہ ڈبولے اس کو,
کیونکہ وہ بہت خطرناک کھیل ہے اور اس خطرناک کھیل میں ان کو ڈالنا نہیں چاہتا. حتیٰ کہ ہم زیادہ تر یہ جو میڈالین بھی اتنے عرصے کے بعد ہم نے شروع کیے صرف اس لیے میں نے دیر سے شروع کیے، حالانکہ دنیا بھر میں اس کی بڑی ریکمنڈیشن ہے کہ مجھے یہ نہ لگے کہ یہ کوئی پبلسٹی اسٹنٹ ہے، کیونکہ ہماری توجہ اتنی زیادہ رہتی ہے ملنے جلنے میں اپنے پیشنٹ سے، ایک طرح سے محبت اور رشتہ داری کا سا ناطہ بن جاتا ہے. تو یہ اب چونکہ دنیا میں ریکمینڈڈ ہے کہ میڈالینز دیے جائیں اور اس میں کوالٹی آف لائف کو مد نظر رکھا جائے، سگریٹ ایک نشہ ہے اس کو مد نظر رکھا جائے، اور چرس بھی نشہ ہوتا ہے اس کو مد نظر رکھا جائے، اور نشوں کے درمیان تعصب نہ برتا جائے، کیونکہ نشے کسی کے ساتھ تعصب نہیں برتتے، نشے سب کا بیڑا غرق کرتے ہیں. لہذا جب نشہ کسی کے ساتھ تعصب نہیں برتتا تو آپ کیوں اس کے ساتھ تعصب برتتے؟ پریجڈزم، باعث، نشہ سب کے لیے نقصان دہ چیز ہے. اسی طرح ہم سمجھتے ہیں کہ آپ اگر کہیں کہ یہ نشہ چھوٹا ہے، یہ نشہ ٹھیک ہے، یہ نشہ غلط ہے، ایڈکشنز چائے کی ہو یا ایڈکشن چرس کی ہو یا سگریٹ کی ہو، کھانے کی ایڈکشن بہت بری ہے، جو لوگ کھانے کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. ہیومن ایڈکشن یہ ورسٹ آف آل، ہیومن ایڈکشن بھی ہوتی ہے. کچھ لوگوں کو انسانوں کی ایڈکشن ہو جاتی ہے جس میں وہ بہت نقصان اٹھاتے ہیں. بچے کی بھی عادت ہوتی ہے، عادت وہ چیز ہے جس کا فائدہ ہوتا ہے، ایڈکشن وہ چیز ہے جس کا نقصان ہوتا ہے. آپ کے پہلے 15 days میں at which stage did you start feeling that you are healing and کون سی فیز آپ کو لگی تھی کہ فاسٹسٹ فیز گئی تھی؟ بہت بیوٹیفل کویشچن ہے. کہتے ہیں کس سٹیج پہ جا کے آپ کو لگا کہ یو آر ہیلنگ؟ یہاں سے جانے کے بعد کب جا کے کبھی آپ کو لگا کہ سکھ دا سا آ گیا؟ یہ ایکسیپٹنس کی بات ہے نا، جتنی جلدی آپ ایکسیپٹ کر لیں ایک چیز کو اتنی جلدی جو ہے آپ ہیل ہونا شروع ہو جاتے ہیں. پہلے شروع میں ڈیفیکلٹیز ہوئی ہیں، نہیں مانتا، کوئی بھی نہیں مانتا اس بات کو مینٹلی طور پہ. بس میں آپ کو بتاؤں کہ یہ روحانی بیداری جو ہے چپکے سے آتی ہے، پر جب آتی ہے تو پتہ چل جاتا ہے، بندے کو پتہ چل جاتا ہے، دوسروں کو بھی پتہ چل